السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جلدی چلو، بس یہ آخری راہداری، اگر یہاں پر پکڑے گئے تو دونوں کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ سنسان راہداری میں بس قدموں کی ٹاپ تھی اور یہ چند کہے جملے۔ جب کسی کا انتہائی سرد اور بھاری کہا گونجا تو ان قدموں کو ایک دم بریک لگی۔ شاہ، انم نے بغیر پیچھے مڑے کپکپاتی آواز میں کہا، جب کہی کی آواز ایک دم سے بند ہوئی۔ یہ کیا؟ وہاں پر بالکل خاموشی چھانے کے بعد انم کے ساتھ کھڑے لڑکے نے شوق کی کیفیت میں کہا، جب ایک دم کوئی بھاری چیز اس کے سر پر لگی اور وہ وہیں گرتا چلا گیا۔ کون ہے شاویز؟ انم نے ایک زوردار چینخ مارتے ہوئے اپنے قدموں میں ڈھیر ہوئے وجود کو دیکھتے کہا اور اس کے لیے نیچے کی طرف جھکی، جب خود بھی اپنے منہ پر کچھ محسوس کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ انم نے آہستہ سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی، جب سامنے ویسے ہی مہندی کے سوٹ میں شاویز کو خود کو سرد نظروں سے دیکھتے پایا۔ حاشر کدھر ہے شاویز؟ انم نے خود کو رسیوں سے آزاد کرواتے کہا، جب وہاں اذلان داخل ہوا۔ اب کیا کرنا ہے ان کا؟ اذلان نے اس کے ساتھ ہی سویر بیٹھتے سنجیدگی سے کہا۔ ہائے انم۔ اذلان کی نظر انم پر پڑی تو چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر ہنستے ہوئے کہا، پلیز اذلان، ہمیں جانے دو، آئندہ تم لوگوں کے راستے میں بھی نہیں آئیں گے، پلیز۔ انم نے اپنے ساتھ والی کرسی پر حاشر کو بندھے دیکھ کر اور اس کے سر میں سے بہتے خون کو دیکھ کر منتیں کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پر اس سے پہلے ان فائلز پر سائن کرو۔ اذلان نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے پھر اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کر دوں گی، بس ہمیں جانے دو۔ میں اس مافیا کی زندگی سے جانا چاہتی ہوں، بہت دور اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ڈیڈ مجھے یہاں آنے کے لیے فورس نہ کرتے تو میں کبھی یہاں نہ آتی، اس شادی کے لیے ہاں بھی نہ کرتی۔ میں حاشر سے بہت محبت کرتی ہوں، انم نے روتے بلکتے ہوئے کہا۔ تو پہلی بار شاویز اور اذلان دونوں کو اس کی آنکھوں اور باتوں میں سچائی نظر آئی اور شاویز نے 2 منٹ غور سے اس کی حالت پر غور کیا، جو اپنا غرور اپنے ماتھے پر سجائے رکھتی تھی اور آج صرف اور صرف اپنی محبت کے لیے گڑ گڑا رہی تھی۔ اوکے، ہم تمہیں جانے دیتے ہیں، پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوگا، تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ جب اذلان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، ان کا پلان انم اور حاشر کو ایسی بیسمنٹ میں رکھ کر انہیں دھوکہ دینے کی سزا میں ٹارچر کرنا تھا، پر پھر اس کی باتوں سے اذلان کو بھی شاویز کا یہ فیصلہ ٹھیک لگا تھا۔ جبکہ انم حیرت سے خود کی رسیاں کھولتے گارڈز کو دیکھ رہی تھی۔ تم اب مجھے مار دو گے نا؟ انم نے شوق کی حالت میں ہی شاویز کی طرف دیکھتے کہا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ انم، ابھی شاویز کچھ کہتا، جب حاشر نے کراہتے ہوئے انم کا نام لیا تو انم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ تم ٹھیک ہو حاشر؟ انم نے جلدی سے اس کے پاس پہنچتے کہا تو حاشر نے ہاں میں سر ہلایا، پر شاویز پر نظر پڑتے ہی وہیں دم ساتھ کیا۔ انم، یہ فائل سائن کرو، اور جیسے تم دونوں نکل رہے تھے ویسے ہی نکل جاؤ، یاد رہے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ تمہارے ماں باپ تمہیں پکڑ بھی لیں تو میرا نام سوچ سمجھ کر اپنی زبان پر لانا، شاویز نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جب اذلان نے انم سے سائن کروائے جو کسی دوسری ڈیل کے تھے۔ خوش رہو۔ اذلان نے پہلی بار انم کو یوں کانپتے دیکھ کر اور سائن کرنے کے بعد اسے خود کو نرم نگاہوں سے دیکھ کر نرمی سے کہا تو انم فوراً اس کے گلے لگی۔ میں ایسے نہیں تھی اذلان، میرے ماں باپ نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا اور تو اور انہوں نے مجھے ایک ڈیل کے ذریعے تقریباً بیچنا ہی چاہا۔ میں کیسے شاویز کے سر پر مسلط ہو جاتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں حور کے لیے وہ دیکھا جو میں خود کے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمارے رشتے کو موقع دیا تھا اذلان، پر مجھے محبت ہو گئی حاشر سے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ کروں، پر میں محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تم مجھے معاف کر دو پلیز، اور ہو سکے تو حور کو کہنا وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ جن دنوں وہ آئی تھی میں اس شادی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، ماما کی باتوں کی وجہ سے، اور یہ سب اپنے غصے کا نشانہ میں نے ہمیشہ اس معصوم کو بنایا۔ پلیز آئی ایم سوری۔ انم نے اذلان کے گلے لگ کر ہچکیاں لیتے ایک بات کہی تو آج اذلان افندی کو انم دنیا کی سب سے بے بس اور کمزور لڑکی لگی جس نے اپنے اوپر کوئی خول چڑھایا ہوا تھا۔ بس انم، تم جاؤ، بلکہ یہ لوگ تم لوگوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑ دیں گے۔ اذلان نے نرمی سے اسے کہا تو انم کے چہرے پر حیرانگی آئی۔ ایسے مت دیکھو، ہمیں شروع سے سب پتا تھا، ہم بس دیکھ رہے تھے کہ تم کہاں تک کھیلتی ہو۔ خیر اب جاؤ یہاں سے اور اپنی نئی زندگی شروع کرو، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا تو انم کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات آئے۔ سوری، انم نے ایک آخری بار کہا اور حاشر کا ہاتھ پکڑ کر گارڈ کے ہمراہ وہاں سے نکلی، نئی زندگی شروع کرنے جس میں محبت ہی محبت تھی۔ شاویز سنجیدہ چہرے کے ساتھ مگر آنکھوں میں چمک لیے سرخ پردے کے اس پار مرون لہنگے میں اوپر سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ لیے اپنے سر نیچے کیے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھوں کا کپکپانا اس سے چھپا نہیں تھا۔ شاویز نے بمشکل اپنی نظریں اس سے دور کی۔ جب وہاں پر اذلان اور زکوان افندی کی ہمراہ مولوی وہاں آئے اور نکاح پڑھانا شروع کیا،
جب ہور نے آہستہ آہستہ قبول ہے کہا پر اس کے ہوش و آواز اذلان کی آواز سے صحیح بیدار ہوئے۔ ہور بچہ ادھر سائن کرو۔ اذلان نے نکاح نامہ ہور کے سامنے کرتے نرمی سے کہا۔ جب ہور نے اذلان کے ہاتھ سے پین اپنے ہاتھ میں لیا اور سائن کے لیے اپنا کانپتا ہاتھ نکاح نامے پر رکھا، اس نے نکاح نامے کی نوک سائن والی جگہ پر رکھی۔ جب اس کی آنکھوں میں انچاہے آنسو آئے۔ بیٹا سائن کرو، ریلیکس ہو جاؤ۔ زینب افندی نے اذلان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے ہور کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اسی کی تو کمی تھی، اسے کسی کے سہارے کی، اپنی ماں کی جگہ کسی اپنے کی جو اسے بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ ہور نے گہرا سانس لیا اور سائن کیے۔ سائن کرتے ہی اذلان نے نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے لیا، اس کے سر پر نرمی سے لب رکھے اور وہ نکاح نامہ دوسری سائڈ پر لے کر گیا۔ جب زینب افندی نے خوشی سے نہال ہوتے ہور کو گلے لگایا اور کئی بار اس کا ماتھا چوما۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا، تم سے بہتر شاہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، انہوں نے نرمی سے کہا تو ہور کے آنسو رڑی کی صورت گالوں پر بہنے لگے۔ ارے ارے کیا ہوا؟ زینب افندی نے بوکھلاتے ہوئے اس کے آنسو دیکھتے کہا تو ہور نے نامے سر ہلایا۔ نہیں مجھے میری ماما کی یاد آ رہی تھی۔ ہور نے اپنے رونے کی وجہ بتائی تو زینب افندی نے برا سا منہ بنایا۔ اب سے میں بھی تو آپ کی ماما ہوں، آئندہ آپ مجھے ماما ہی بلاؤ گی، اوکے؟ انہوں نے ہور کو آنکھیں دکھاتے کہا تو ہور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ جی ہور نے ایسے ہی ہنستے کہا جب وہاں دعا کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک دم ہر جگہ خاموشی چھا گئی۔ دعا کے مراحل کے بعد وہاں مبارکباد کا شور ہوا۔ اذلان نے زور سے شاویز کو گلے لگایا، وہ تو اس کی خوشیوں کے لیے جان سے بھی جا سکتا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو شاہ، اذلان نے اس کے گلے لگے ہی کہا تو شاویز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے اذلان کی پیٹھ تھپتھپائی اور اس سے الگ ہوا۔ ہور کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے ایک بھی آنسو آیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے جگر ہو، کیونکہ وہاں کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ وہ اذلان افندی کے دل میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اذلان نے اپنا اشارہ کیا جو اتنی عورتوں میں کنفیوز سے کھڑی مبارکباد لے رہی تھی اور اپنے گھونگھٹ سے الجھ رہی تھی۔ ہاں مجھے بہتر پتہ ہے، شاویز نے اس کی بات پر آہستہ سے قہقہا لگایا اور کہا تو اذلان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھی بات ہے، اذلان نے ایسی آنکھیں دکھاتے کہا جب زکوان افندی بھی وہاں آئے۔ مبارک ہو شاویز، انہوں نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہتے شاویز کو گلے لگایا تو شاویز نے اپنی آنکھیں گھمائیں جب اذلان کے گھورنے پر سیدھا ہوا اور ان کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا۔ ہور نے آہستہ سے نظریں گھما کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شاویز کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھا اور وہ بغیر کسی تاثر کے بس گاڑی چلا رہا تھا۔ جب زینب افندی نے اسے بتایا کہ اسے ہال میں اب شاویز کے ساتھ جانا ہوگا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ جب زینب افندی نے پیار سے اسے ایک بات سمجھائی کہ اب شاویز اس کا شوہر ہے، اس کی بات ماننا اور اس کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شاویز کی ذمہ داری اس کا خیال رکھنا ہے۔ انہیں مینشن سے نکلے تقریباً 5 منٹ ہی ہوئے تھے اور اب وہ مین روڈ پر تھے، باقی سب اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے اور گارڈز کی گاڑیاں ان کے آگے پیچھے تھی۔ ہور نے وہی لہنگا پہنا ہوا تھا، فرق بس یہ تھا کہ اب اس کا گھونگھٹ نہیں تھا بلکہ لہنگے کا دوپٹہ تھا جو اس کے سر پر پنس کی مدد سے جمایا گیا تھا اور شال اس کے کندھوں پر پھیلائی گئی ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ ہور نے شاویز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے اپنے ذہن میں آتے سوال کو آخر کار زبان پر لانے کی ہمت کی تو شاویز نے اس کی طرف ایسے دیکھا جسے اس چیز کی توقع نہیں تھی، پر پھر اس کے معصوم اور کنفیوز سے چہرے پر نظریں پڑتے فوراً نظریں واپس روڈ پر جما لیں۔ شاویز نے اسے چہرے کے ساتھ بس اتنا کہا تو ہور نے اپنا گلا تر کیا جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو فوراً جمع ہوئے۔ کسی کے سر پر مسلط ہونے کا دکھ اور ڈر اس کے سر پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اذلان کی کوئی بات یاد نہیں رہی تھی، بس یاد تھا تو بس شاویز کا یہ بے تاثر لہجہ۔ آپ انم سے محبت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ سب تو میں نے انکل کے کہنے پر کر لیا، پر آپ جب چاہیں مجھے چھوڑ ہور نے اپنے دماغ میں بکتی کھچڑی شاویز کی طرف دیکھتے روتے ہوئے سنانی چاہی جس کے چہرے کے تاثرات اس کے ایک لفظ کے ساتھ مزید سرد ہو رہے تھے۔ جب اس نے ایک دم سے اس کا کانپتا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیا جب ہور دبا دبا سا چیخی اور اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کی۔ میری موت سے پہلے تو میں تمہیں چھوڑنے سے رہا، شاویز نے ایک لفظ چبا کر کہا تو ہور نے پانی بھری ہوئی آنکھیں بڑی بڑی کر کے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دماغ سے یہ بکواس نکال دو، مجھے اس انم سے محبت تو کیا نفرت بھی نہیں تھی، شاویز نے ایسے ہی سرد لہجے میں کہا جبکہ ہور کے ایکسپریشنز ویسے ہی تھے۔ اور اس ہال میں انٹر ہونے سے پہلے کہ جان لینا بلکہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں فٹ کر لو، تم حیا شاویز افندی ہو، کوئی عام نام نہیں ہے یہ، تم شاویز افندی کی وائف ہو اور اسی لیے یہ فنکشن رکھا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ تم کون ہو، ورنہ کون پاگل اپنی ویڈنگ نائٹ ان کاموں میں غرق کرے گا۔ شاویز نے روڈ پر نظریں جمائیں رکھتے انتہائی سنجیدگی سے کہا جبکہ آخری جملہ اس کی طرف دیکھتے کہا تو ہور کی گردن تک سرخ ہوئی اور اس نے جلدی سے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیا۔ شاویز کو پتا تھا یہ سب ہوگا پر ان سب کو ٹھیک کرنا بھی تو اسی کے ہاتھ میں تھا۔ آخری بات بھی اس نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے کی تھی پر اس کے ایسے ریئیکشن پر شاویز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی۔ اب پھر ہور نے باقی کا راستہ کچھ نہیں بولا تھا، اب اسے نئی پریشانی مل گئی تھی شاویز کی بات پر۔ لٹل کپ کیک میری بات سنو، شاویز نے اس خاموشی سے ہور کو کہا تو ہور نے اپنا رخ واپس اس کی طرف کیا۔ جو لوگ مہندی میں آئے تھے انہوں نے انم کو برائڈ لک میں دیکھا تھا
کوئی بھی تم سے اس متعلق سوال کرے تو تم نے کچھ نہیں کہنا، اور ویسے بھی تم نے وہاں نہ میرے علاوہ کہیں جانا ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ وہ لوگ بس شکل سے شریف ہوں گے پر دماغ ان کا شیطانی ہے۔ باقی انم والا مسئلہ ہم خود ہینڈل کر لیں گے، شاویز نے اپنے ازلی انداز میں ہی کہا۔ جب ہور نے اس کی بات سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے ویسے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ بس اب زینب افندی کے ساتھ یا ازلان کے ساتھ ہی رہتی، پر اب شاویز کی بات پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہور کی نظر شہر کی رنگینیوں پر پڑی۔ ہور کی آنکھوں میں بے ساختہ چمک آئی۔ ہور نے اپنا رخ پورا کے پورا کھڑکی کی طرف کیا۔ جب اسے مرد میرر اوپر ہوتا نظر آیا، ہور نے فوراً شاویز کی طرف دیکھا جو میرر اوپر کر کے آرام سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تو پلیز یہ نیچے کر دیں، ہور نے ہمت کرتے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ اب پہلی بار موقع ملا تھا تو وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی، پھر کبھی موقع ملے نہ ملے یہاں آنے کا۔ وہ ازلان کے ساتھ مال گئی تھی سٹی میں ہی، لیکن جیسے وہ تو بہت پاس تھا اور کوئی اور راستہ تھا تو شاید یہ بھی سٹی ہی، پر رات کے وقت نیو یارک کی لائٹنگ اس کی چمک قابل دید تھی۔ نہیں، شاویز نے یک لفظی جواب دیا تو ہور نے اپنے منہ پر پاؤٹ بنا کر اسے دیکھا۔ پلیز نہ، ہور نے ایک بار پھر بالکل سرگوشی والے انداز میں کہا تو شاویز نے اس کی اتنی نرمی سے کہنے پر اور اس کے لفظوں کے چناؤ پر گہرا سانس لیا۔ ٹھنڈ لگ جائے گی، شاویز نے آخری بار کہا کہ اب وہ مان جائے گی۔ نہیں، مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، میں جب وہاں تھی تو ٹھنڈ میں بھی مطلب رات کو بھی میں زیادہ کام کرتی تھی۔ وہاں مسز جیک ہوتی تھی نا، وہ مجھے کہتی تھی کہ حیا تم پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہو، تمہیں تو ٹھنڈ بھی نہیں لگتی۔ ہور نے اپنی بات منوانے کے لیے اسے ساری تفصیل بتائی، یہ جانے بغیر کہ یہ سب سن کر اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ شاویز نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تو ہور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اچھل کر دروازے کے ساتھ لگی۔ رہنے دیں، ہور نے جلدی سے کپکپاتے کہا اور اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ جب ایک ہوا کا جھونکا اس کے اندر سرد لہر دوڑا گیا، ہور نے جلدی سے چہرہ اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جس کا ہاف میرر نیچے تھا، اتنا کہ ہور کو باہر کی چیزیں آسانی سے نظر آتی۔ ایک بار پھر ہور کا چہرہ اور آنکھیں چمک سے روشن ہوا۔ ہور نے آہستہ سے ٹیڑھی نظروں سے شاویز کو دیکھا، پر اسے ایسی ہی توجہ سے ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر اس نے آہستہ سے تھینک یو منمنایا اور واپس سے کھڑکی کی طرف رخ کر کے نظارے میں کھو گئی۔ ہور، شاویز نے اسے دوسری بار اس کا نام پکارتے اور ساتھ اسے بلایا تو وہ جو بس باہر کے نظارے میں کھوئی ہوئی تھی، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ جی، ہور نے شرمندہ سا ہوتے اس کی طرف رخ کرتے جلدی سے کہا تو اس کے ایسے رد عمل پر شاویز نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور اپنی سائڈ سے اتر کر اس کی سائڈ پر آیا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ ہور نے چہرے پر آئی سرخی کو اگنور کرتے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ رکھتے جیسے شاویز نے ایک دم مضبوطی سے اپنی قید میں لیا اور اسے گاڑی سے نیچے اترنے میں ہیلپ کی۔ تو ہور نے اب دھیان دیا وہ لوگ جہاں بھی تھے وہاں اتنا رش وغیرہ نہیں تھا اور باقی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ ہم لوگ کدھر ہیں؟ ہور نے شاویز کی طرف دیکھتے کہا جو اسے ہی ہر چیز کا جائزہ لیتے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ ہال کی بیک سائڈ پر ہیں اور باقی فرنٹ سائڈ سے انٹر ہوں گے۔ فرنٹ سائڈ پر رپورٹرز تھے تو اسی لیے اب چلو اور وہاں کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ ہم لوگ رنگ سیرمنی ہوتے ہی چلے جائیں گے، شاویز نے سنجیدگی سے مگر نرم لہجے میں کہا تو ہور نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب شاویز اسے ایسے ہی لیے آگے بڑھا تو اسے وہاں سے ضامن آتا نظر آیا۔ یہاں سب کلیئر ہے سر، آئیں آپ لوگ، ضامن نے آتے ہی تیزی سے کہا اور انہیں اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا تو شاویز ہور کا ہاتھ اسی طرح اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ لوگ کسی روم سے انٹر ہو کر سیڑھیوں پر چڑھے اور وہاں سے پھر کسی روم میں انٹر ہوئے تو ضامن دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ ہور کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، پر ان میں سے کوئی کچھ بھی کہتا جب ازلان اس کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی ہے میری ڈال؟ ازلان نے انٹر ہوتے ہی شاویز کو اگنور کیا ہور سے کہا اور اس کی طرف بڑھا تو شاویز نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ابھی وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی تو ہور سے ملا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، ہور نے تھوڑا چہکتے ہوئے کہا تو ازلان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھ سے تو ایسے ڈرتی ہے جسے کھا جاؤں گا، ان اٹکے بغیر بات نہیں کرتی اور ازلان کے ساتھ ایسے چہک رہی ہے جیسے 7 جنموں کے بہن بھائی ہوں۔ شاویز نے ازلان کو اسے گلے لگاتے دیکھ کر اور ہور کو اس کی گرد خوشی خوشی اپنا اظہار بناتے دیکھ کر شاویز نے دل میں کٹتے ہوئے کہا، ہو گیا تم دونوں کا، اب چلیں؟ شاویز نے ان کی طرف دیکھتے تنزیہ کہا جب ازلان نے اس کی ٹون پر اپنی مسکراہٹ روکی۔ ماما نے وہاں سب کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ دلہن کا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے۔ شادی والے دن تو اسی لیے ہور کے کندھوں پر جو شال ہے اس کا اسے گھونگھٹ کروا کر میں مین سیڑھیوں سے لے کر آنا تاکہ تم لوگوں کی انٹری ہو سکے۔ باقی ان سیڑھیوں سے اترتے ہی اسٹیج پر تم لوگوں کی جگہ ہے، جہاں تک بابا اناؤنسمنٹ کریں گے تم لوگ وہیں رہنا، پھر اس کے بعد رنگ سیرمنی کے بعد فوراً گھر چلے جانا۔ ہور کا تو پھر پتہ ہی کہ اتنے لوگوں میں پزل ہو جائے گی کو جا کے یہ کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز ہوگی۔ ازلان نے ان دونوں کو ہی دیکھتے ایک ایک لفظ سمجھانے والے انداز میں کہا اور وہاں سے نکلا۔ ازلان کے نکلتے ہی شاویز نے ہور کا ہاتھ پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کے کندھوں پر پہلی شال اوپر کو کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس شال کا گھونگھٹ اس کے اوپر کیا تو ہور بھی شاویز کی نظروں میں کسی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے کچھ آتے ہی فوراً ہڑبڑا کر نظریں نیچے کر گئی۔ شاویز نے اس کے گھونگھٹ پر نرمی سے لب رکھے اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سنبھل کر، گھونگھٹ کی وجہ سے کہیں گر مت جانا۔
باقی میں سنبھالنے کے لیے ہوں۔ شاویز نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے نرمی سے کہا اور اسے لے کر باہر نکلا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ جب ایک دم ہر طرف خاموشی ہوئی اور ساری لائٹس آف ہو گئیں اور ایک اسپاٹ لائٹ ان پر پڑی تو گھونگھٹ سے کچھ نظر نہ آتے دیکھ کر اور اپنے آگے اندھیرا دیکھ کر حور نے کانپتی جبکہ شاویز نے کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ریلیکس، میں ہوں۔ شاویز نے تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے نرمی سے کہا تو حور نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ جب ان کا سیڑھیوں کا سفر مکمل ہوا تو ایک بار پھر پورا ہال روشنی میں نہا گیا اور ہر طرف پھر سے شور کی سرگوشیاں وغیرہ شروع ہوئیں۔ شاویز نے ایک سنجیدہ سے مسکراہٹ سامنے کھڑے لوگوں کی طرف اچھالی اور حور کے لیے اسٹیج پر پہنچا جہاں باقی سب تھے اور حور کو لیے پہلے اسے وہاں بیٹھنے میں مدد کی اور پھر خود اپنی جگہ بیٹھے سنبھالی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ان کی جگہ سنبھالتے زکوان افندی نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور اناؤنسمنٹ سٹارٹ کی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ کر چکے تھے تو ہال میں تالیوں کی آواز گونجی اور شاویز اور حور کے سائن میرج سرٹیفکیٹ پڑھ لیے گئے۔ چلو بیٹا، برنگ سیریمنی کرو۔ زینب افندی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا تو حور نے گلا تر کیا۔ وہ مشکل ہی یہاں بیٹھی تھی۔ ان کی بات پر شاویز اپنی جگہ سے اٹھا اور حور کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اسے اٹھایا تو خود کو کسی کو اٹھاتے دے کر حور ایک دم سے ہڑبڑا کر ابھی پیچھے ہوتی جب شاویز کی آواز پر ایک دم ساتھ گئے۔ ریلیکس مائی لٹل وائف، تمہیں تو میری آہٹ کی بھی پہچان رکھنی ہوگی اب سے، لمس تو پھر بات کی بات ہے۔ شاویز نے اس کا ہاتھ سلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور اسے لیے اسٹیج کے سینٹر میں کھڑا ہوا۔ جب میز 2 رنگس لے کر ان کے سائڈوں پر کھڑے ہوئے تو زینب افندی نے ایک رنگ اٹھا کر حور کے سامنے کی۔ یہ لو بیٹا، یہ شاہ کو پہنا، انہوں نے نرمی سے کہا تو حور کی سانس اٹکی۔ میں؟ حور نے بہت آہستہ سے پوچھا تو زینب افندی نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ نہیں، یہ اس پارٹی میں کسی بھی لڑکی کو بلا لیتے ہیں یا انم کو واپس لے آتے ہیں۔ حور کو ایک بار پھر ایسے احمقانہ سوال پر شاویز نے سب کو دکھانے کے لیے بظاہر ہنستے ہوئے پر تپتے ہوئے حور سے کہا تو اب کی بار زکوان افندی اور اذلان نے بھی بمشکل اپنا کہا روکا جب اذلان حور کی طرف آیا۔ حور جلدی سے یہ رنگ پہناؤ میرا بچہ، پھر تم گھر چلی جانا، بس یہ لاسٹ ہے۔ اذلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو گھر جانے کے نام پر حور کو کچھ تسلی ہوئی اور اس نے ہلکے ہلکے کانپتے ہاتھ سے رنگ اٹھائی اور اپنا ہاتھ شاویز کے سامنے پھیلایا تو شاویز نے اس کے ہاتھ کو کانپتے دیکھ کر نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا اور اپنا سر ادھر ادھر ہلایا جیسے اس پر افسوس کر رہا ہو تو حور نے جلدی سے رنگ شاویز کے ہاتھ میں پہنائی تو ہال میں ایک دم تالیاں گونجی اور ہوٹنگ ہوئی تو حور پھر سے ایک دم سہم کر زینب افندی سے لگی۔ چلو بیٹا، اب شاویز کو تمہیں رنگ پہنانے دو، زینب افندی نے اس کی حالت دیکھتے نرمی سے کہا۔ جب حور نے گھونگھٹ سے تھوڑا سا جھانکا تو شاویز کو پہلے ہی اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے پایا۔ ڈال اپنا ہاتھ دو شاہ کے ہاتھ میں، اذلان نے نرمی سے حور کے سر پر رکھی شال دوپٹہ سیٹ کرتے کہا جو اتنے لوگوں کی موجودگی میں پزل ہو رہی تھی۔ حور بچ کے لاسٹ رسم میں، پھر میں فوراً تمہیں گھر لے جاؤں گا، ہاتھ آگے کرو۔ شاویز نے اس کا ہلکا ہلکا کانپتے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ جب حور نے آہستہ سے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور اپنا نازک سا ہاتھ شاویز کے ہاتھ میں رکھا تو شاویز نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے پہلے سے ہلایا اور پھر اپنا دوسرا ہاتھ آگے کیا جس میں بالکل اسی کے ہاتھ کی طرح ہی پیاری سی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ شاویز نے وہ انگوٹھی اس کے انگلی میں پہنائی جب ہر طرف ہوٹنگ ہوئی۔ ان سب کے دوران شاویز کی نظریں صرف اور صرف اپنے سامنے کھڑی اس نازک جان پر تھی اور اس کے دماغ میں ایک ہی سوچ تھی، جو اتنے لوگوں کی موجودگی برداشت نہیں کر پا رہی تھی وہ میری قربت کیسے برداشت کرے گی، جبکہ حور بس نظریں نیچے کی اس ہال سے نکلنا چاہتی تھی۔ شاویز نے واپس سے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا جب ضامن ان کے پاس آیا۔ باس، ضامن نے تھوڑا ہچکچاتے شاویز کو پکارا تو شاویز نے اسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا جو ہاتھ میں کوئی گفٹ لیے کھڑا تھا۔ یہ آپ کے لیے اور بھابھی کے لیے، شاویز کے اوپر دیکھتے ہی ضامن نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور وہ گفٹ اس کی طرف بڑھایا تو شاویز کے ہونٹ پر مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی۔ شکریہ ضامن، شاویز نے سنجیدگی سے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا اور گفٹ پکڑ کر اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھا تو ضامن اسے مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہوا۔ کھانا یہیں کھانا ہے یا پھر گھر جانا ہے؟ اپنے سامنے کھانا سرو ہوتے دیکھ کر شاویز نے نرمی سے حور کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ اس نے کون سا ابھی تک کچھ کھایا تھا۔ نہیں، گھر چلیں، حور نے اب کی بار تقریباً ہی روحان سا ہوتے ہوئے کہا تو شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کیا۔ اپنا موبائل سے اپنی پاکٹ میں ڈالتے شاویز نے اذلان کو آنکھوں میں اشارہ کیا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے حور کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔